بشیر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مائک سے بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره علاء وإلى صوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق برحمته ووتد بالصخور ميدان عرضه أول دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال تصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له نسأل الله عن معرفته قبل كل شيء اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فإنه حبل متين وعروة الوثقى والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الذي قال الله تبارك وتعالى في شانه إن الله وملائكته
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال الله تبارك وتعالى مخاطبا لنبيه ورسوله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على فطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الذين قال الله تبارك وتعالى في شانهم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي أبدا إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ولعنة الدائمة باقية على أعدائهم وقاتليهم ومنكريهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأولين إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لأنفسهم ومن زل فإنما يدل عليها وما أنا عليكم بوكيل الصلوات والرحمة ماہ رمضان دیم جمعہ نماز جمعہ کس یت گوڑنی کس خطبس محسوس گوڑ پانس پت سائرنی تہ مسلمانن مومنن اللہ تعالیٰ سنز قربت حاصل کرن والن تقوی تو پرہیزگاری ہنز نصیحت تو وصیت کران تکیز یہ تقوی تو پرہیزگاری اس حاصل کرنے خاطر اللہ تعالیٰ یم روز واجب کر اللہ تعالیٰ ایسے ہدایت کرنک انتظام کورمت امہ ہدایت انتظام کور اللہ تعالیٰ کن ساتن پیغمبر سوزت کن ساتن رسول سوزت کن ساتن اولیاء سوزت کن ساتن کتاب آسمانی کتاب سوزت تو کن ساتن کور اللہ تعالیٰ کن کینچو مناسباتو تو کینچو جایو زمان تو مکان ایک زمان است ایک مناسبت سیتن چھ اک مناسبت ماہ مبارک رمضان راہ مبارک رمضان چھ اللہ تعالیٰ اک ماحول مہیا کورمت تاکہ امس انسانس گژھِ اللہ تعالیٰ سنز ہدایت بس ماہ مبارک رمضان یہ امے ہدایت خاطر ات مز سہ ماحول اللہ تعالیٰ قائم تھومت تات مز اللہ تعالیٰ روزہ واجب کرمت تاکہ انسان واتہ تتھ تقواس تو تم تقوا ذریعہ گژھِ امس ہدایت یم ساتن اس ماہ مبارک رمضان وچھان اس گۄڈنیُک تصور ایمان لفظ رمضان
جب ہم ماہ مبارک رمضان کا لفظ سنتے ہیں، لفظ کیا؟ رمضان. جب ہم لفظ رمضان سنتے ہیں تو پہلا تصور جو ایک انسان کے ذہن میں آتا ہے وہ تصور کیا ہے؟ چاہے انسان مسلمان آئے یا غیر مسلمان، جب یہ لفظ رمضان سنتا ہے اس کے ذہن میں ایک تصور آتا ہے، وہ کیا ہے؟ روزہ، روز در روز. غیر مسلمان بھی اس کا بھی تصور بھی یہ ہے کہ اب ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے، ہمارے مسلمان جو ہے صبح سے شام تک کچھ نہیں کھائیں گے، فاقہ رکھیں گے. ایسا لگتا ہے جیسے یہ رمضان اور سیام جیسے دو الفاظ جو ہے وہ مترادف ہیں، ان کا ایک ہی معنی. بس ہم سمجھتے ہیں یا کوئی بھی سمجھے گا ماہ مبارک رمضان یعنی ایک ایسا مہینہ جس مہینے میں مسلمانوں کو روزے رکھنے ہیں، صبح سے شام تو کچھ کھانا نہیں. یہ ہمارا تصور. مگر اللہ تعالیٰ نے ماہ مبارک رمضان کا کس طرح تعارف کیا؟ ذہن میں ماہ مبارک یعنی روز. اللہ تعالیٰ نے کت پٹن چلو. اللہ تعالیٰ کو جب ہمیں ماہ مبارک رمضان کہنا تھا کیا ہے، تب کیا کہا؟ تب کہا وہ مہینہ جب تم پر روزے فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ شہر رمضان الذی وجب فیہ الصیام، ونہ یہ آیت کیا یہ ونہ اللہ تعالیٰ. اگر اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارک بقرہ میں 105 کے آیت اللہ تعالیٰ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. ایسے اللہ تعالیٰ تعارف کراتا ہے ماہ مبارک رمضان کا، روزوں کے ذریعے تعارف نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ماہ مبارک رمضان کا تعارف کرتا ہے الذی انزل فیہ القرآن. ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. بس اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کا تعارف قرآن کے ذریعے کیا. اسی سورہ بقرہ میں جب یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان وہ ہے جس نے قرآن نازل کیا ہے، اس میں پہلے ماہ مبارک رمضان پہلے روزوں کا ذکر ہے، ان کے احکامات کا ذکر ہے، پھر اس مہینے کا ذکر کرتے ہیں اب کس مہینے میں تمہیں روزے رکھنے، کس مہینے میں؟ رمضان میں. لیکن رمضان کون ہے؟ الذی انزل فیہ القرآن. یعنی قرآن جب تعارف کراتا ہے ہمیں ماہ مبارک رمضان کا تو تعارف کراتا ہے قرآن کے ذریعے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روزہ جو ہے وہ ایک لا ینفک جز ہے ماہ مبارک رمضان. ماہ مبارک رمضان سی مجھ روز ماہ مبارک رمضان ستن جڑ یہ جز لا ینفک جدا نشدنی اس میں جدائی ہے کس. مگر اللہ تعالیٰ چنے لیکن پہچان جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان کی قرآن کے ذریعے. پہچان جو ہے ماہ مبارک رمضان کی وہ روزوں کے ذریعے نہیں ہے بلکہ وہ قرآن کے ذریعے، یعنی نزول قرآن کے ذریعے. اللہ تعالیٰ نے ماہ مبارک رمضان میں بہت ساری نعمتیں ہمیں عنایت کی ہیں. ان میں سب سے بڑی نعمت جو ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے عنایت کی ہے وہ ہے قرآن. قرآن کریم سے ساری بہت بڑی نعمت ہے سے اللہ تعالیٰ نے ماہ مبارک رمضان ماہ مبارک رمضان میں برکت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، نجات از نار بھی ہے. لیکن سب سے بڑی نعمت جو اس ضیافت اللہ میں ہے، سب سے بڑی نعمت جو اس دسترخوان پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ ہے نزول قرآن. یعنی قرآن سے رشتہ بناؤ، قرآن سے تعلق بڑھاؤ، قرآن اپنے آپ میں جذب کرو، قرآن کی تعلیم حاصل کرو، قرآن میں تدبر کرو، قرآن پر عمل کرو. یہ ہے ماہ مبارک رمضان کا پہلے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماہ مبارک رمضان کا تعارف کیا قرآن کے نزول کے ذریعے. پھر یہ ہے کہ اسی ماہ مبارک رمضان میں تمہیں روزے رکھنے ہیں. روزہ تمہیں پہنچائے گا تقوی کی منزل تک، لیکن تعلق جو ہے وہ قرآن کے ساتھ. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم بھوکے پیاسے رہو. اللہ تعالیٰ چھو تہ نش آسان توری صبح شام تین
پھاکے تی اللہ تعالیٰ یژھان نا یہ مقصد اصلی ہدف یہ کیا اس روز پھاک بلکہ پھاکے روزن اخ وسیلہ کوتت تام واتن خاطر تقوی حاصل اصلی اللہ تعالیٰ یژھان اس نش تھی روزو پھاکے یہ اللہ تعالیٰ سن مقصد اللہ تعالیٰ دپان کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون تم پر رمضان کے روزے واجب ہیں کس لیے اللہ تعالیٰ اس لیے روزے واجب کرتا ہے تاکہ تم تقوی کی منزل تک پہنچو اور تقوی کیسے حاصل ہوگا تقوی تب تک حاصل نہیں ہوگا جب تک تعلیم اور تربیت نہیں تعلیم کا نصاب اللہ تعالیٰ نے قرآن رکھا ہے اور قرآن کو نازل کیا ہے ماہ مبارک ہے رمضان بس طور فکری تقوی تو کم خاطر تقوی تے ہیچو کم سیتن قرآن سیتن یہ قرآن نازل گومت کت ات ماہ مبارک ہے رمضان اب جو قرآن کا نزول ہے وہ لیلۃ القدر میں ہے جس لیلۃ القدر کو ہم کہتے ہیں کہ دعاؤں میں بھی کہتے ہیں نا وجعلت فیہا لیلۃ القدر وجعلتہا خیرا من الف یا کہتے ہیں وجعلتہا خیرا من الف یا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان یعنی اگر صحیح تعلیم حاصل کرو گے بہتر تربیت تمہاری ہو جائے گی قرآن کے سائے میں تو یہی قرآن کے سائے میں تربیت تمہیں ہدایت تک بھی پہنچائے گی بینات تک بھی پہنچائے گی اور فرقان بھی عطا کرے گی تو یہ سب چیزیں جو ہے نا قرآن سے ہی نکلتی ہیں قرآن ہدایت ہے لیکن کن کے لیے قرآن چاہے ہدایت قرآن چاہے ہدی للناس مگر ہدایت خاص کران کم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین قرآن ہدایت ہے کن کے لیے متقین کے لیے تقوی کیسے پیدا کیا جائے گا تقوی پیدا کیا جائے گا روزوں کے ذریعے روزے کب ہے روزے ہے ماہ مبارک رمضان میں تو روزہ جب ماہ مبارک رمضان میں یہ اس رمضان میں جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے بس یہی قرآن انسان کو تقوی کی منزل تک پہنچاتا ہے خالی پھاکے روزن چھن تقوی استانت واتناوان ات یتس کالس نا قرآن سپورٹ یہ پھاکے روزن یتس کالس نا قرآن کن تعلیماتن مطابق اسی لیے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ایک حکمت میں فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کم من صائم بہت سارے روزے دار ہیں روز دار کم من صائم کتنے روزے دار ہیں لیس لہو من صیامہ الا جوع و ظمأ کتنے روزے دار ہیں لیکن شام کو وہ کیا حاصل کرتے ہیں شام کو وہ بھوک اور پیاس حاصل کرتے ہیں ان کو روزے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں یہ انہوں نے سحری سے افطار تو کچھ نہیں کھایا ہوتا ہے لیکن امیر المومنین کہتے ہیں کہ یہ روزے دار نہیں ان روزدار کے ان سب کو کرتا ہے صبح شام کا کیوں مت یہ روز کت لگ یہ بھوک پیاس کت لگ تکیاز یہ بھوک و پیاس جو ہے یہ تقوی کے سائے یہ قرآن کے سائے میں نہیں چونکہ قرآن کی تعلیم کے مطابق نہیں لہذا یہ تمہیں تقوی کی منزل تک نہیں پہنچا اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس ماہ مبارک رمضان کا تعارف کیا کس کی وجہ سے قرآن کی قرآن کو بھی نازل کیا کب ماہ مبارک رمضان اسی ماہ مبارک رمضان میں شب قدر بھی ہے جس میں نزول قرآن اس نزول قرآن کی مختلف تعبیرات مختلف الفاظ مشامت قرآن نزول نہ قرآن مجید سے کبھی آتا ہے کہ انزال کبھی آتا ہے تنزیل انزال اور تنزیل میں فرق مثلا انزال شامت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہم نے لیلۃ القدر میں اس کو نازل کیا انزال یعنی ایک ہی دفعہ نازل کر شب قدر میں اکی لٹ قرآن نازل گومت قلب مبارک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا ہوگا تنزیل انزال کو دفعتاً اکی ساتھ نازل کر
تنزیل ہوا تدریجن آہستہ آہستہ نازل یس 7 رجب پر شروع گو 30 ورین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر روز اک آیت نازل. اس کو کہتے ہیں کیا؟ تنزیل. جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے وہ قرآن فرقناہ لتکرہ علی الناس علی مقسم. ہم نے قرآن بھیجا فرقناہ جدا جدا کر کے، اکٹھے نہیں بھیجا، جدا جدا کر کے. لتکرہ علی الناس علی مقسم، تاکہ تم لوگوں تک پہنچاؤ گے ٹھہر ٹھہر کر، اکٹھے نہیں پہنچاؤ. پھر کہتا ہے وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے اس کو تدریج آہستہ آہستہ نازل کیا. لیکن یہ قرآن مجید کا نزول جو ہے یہ بوجھ دو ساری چھنا بیس روز دری گئی ٹھیک مگر ون چھنا 4 بجے سے روز دری ہند اثر 4 بجے پتہ شروع گژھان. اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک رمضان میں نازل کرتا ہے ایک ہی دفعہ قرآن، لیکن پھر 23 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آہستہ آہستہ اور تدریجاً اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. لیکن یہ قرآن مجید کا نزول جو ہے، یہ قرآن مجید کا نزول جو ہے وہ بارش کے قطروں کی طرف نہیں ہے. آسمان سے بارش بھی نازل ہوتی. یہ قرآن مجید کو نزول چھنا رود پٹھن کی، یہ قرآن مجید کو نزول چھنا رود کن قطرن ہند پٹھن. قرآن مجید کا نزول ایک الگ کیفیت رکھتا ہے، ایک الگ کیفیت ہے قرآن مجید کے نزول. کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ آسمان سے بارش کے قطرے گر رہے ہیں، نازل ہو رہے ہیں. جب آسمان سے بارش کے قطرے نازل ہوتے ہیں، گر رہے ہوتے ہیں، جو قطرہ ایک جگہ ہے وہ اوپر نہیں ہے، وہ نیچے نہیں. یہ ات پہ رود بس ات پہ قرآن نازل گومت ہر رود تو یہ رود بن کن تہ کی. اللہ تعالیٰ ایسے قرآن نازل کرتا ہے، ایسے قرآن اس نے نازل کیا ہے جیسے ہم تک پہنچتی ہے سورج کی شعاعیں. ہر پہ رود وسن تو ہر پہ آفتاب کرن وسن ات فرق. رود یل ہر پہ وسان یہ ہر سوتن متصل، مگر آفتاب چی شاہ یم ساتن ہر پہ وسان یم ہر تہ آسان بند تہ آسان. اس یہ رود وسن جو ایک بارش گرتی ہے اس کو بھی نزول کہتے ہیں، لیکن یہ اس کو کہتے ہیں کہ تجافی کہتے ہیں اس کو، جو اوپر اب نہیں ہے اب نیچے. لیکن سورج کی جو کرنیں اوپر سے نیچے آتی ہے یہ بھی نازل ہوتی ہے، اس کو تجافی نہیں، اس کو تجلی کہتے ہیں. قرآن مجید جو نازل ہوا ہے وہ تجافی نہیں، وہ تجلی. یعنی یہ اصل حقیقت سے جدا نہیں ہے جہاں سے یہ نازل ہوا، وہاں بھی ہے یہاں بھی. جب نازل کیا گیا تو لوح محفوظ میں بھی تھا، علم الہی میں بھی تھا، قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی پہنچ گئے، وہاں سے جدا نہیں. یہ بلند مرتبہ جہاں سے یہ آئی، یہ وحی، یہ نزول جہاں سے آیا، وہ اس بلند مرتبے میں یہ حقیقت خالی نہیں. یہ قرآن اب بھی جڑا ہوا ہے وہاں. دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ یہ کہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ماہ مبارک رمضان کا تعارف کیا ہے نزول قرآن کے ذریعے، تو نزول قرآن ہمیں کہاں پہنچا؟ گوڑ اور قرآن نازل گژھان، اگر یہ ہر پہ نازل گژھان یہ تتہ بند، یہ تتہ بند، یہ جڑا ہوا ہے. یہ قرآن کی حقیقت جو ہے وہ لوح محفوظ میں ہے، علم الہی میں ہے، قائم ہے. اب اس کی تجلی ہے جو زمین پر، اس کے مراتب جو ہے زمین پر. ہم تک جو پہنچا وہ قرآنی الفاظ تھے،
لیکن جو حقیقت قرآن ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ہے، وہ حقیقت جو ہے علم الہی۔ اب یہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتاب دی، یہ الفاظ دی، یہ الفاظ دراصل دروازہ ہے اس حقیقت تک پہنچنے کی، لیکن ہر کوئی اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا ہے ان الفاظ کے ذریعے۔ یہ دروازہ ہے حقیقت تک پہنچنے کی، اصل وہاں ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن مجید جو ہے وہ ہے جو لوح محفوظ کی۔ یہ قرآن مجید کا ایک راستہ ہے، یہ اس کے الفاظ ہے، وہ ایک حقیقت ہے، وہ ایک نور ہے، یہ اس نور کو الفاظ میں ڈھایا گیا ہے تاکہ ہم ان الفاظ کے ذریعے اس نور تک پہنچیں۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، یہ جو قرآن جو ام الکتاب ہے، لدینا ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ نے من شیر ام الکتاب بس پاس، لعلی حکیم میرے پاس۔ تو اگر وہاں پہنچنا ہے تو ان الفاظ کے ذریعے وہاں پہنچنا ہے۔ ماہ مبارک رمضان یہی کام کرتا ہے کہ وہ ایک انسان کو اس دنیا سے اٹھاتا ہے ان الفاظ کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں تقوی۔ بس قرآن جو ہے ایک حقیقت نوری ہے، اس تک پہنچنے کا رسائی کا ایک ذریعہ ہے یہ الفاظ، قرآن کے الفاظ، یہ اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کر یمے نازل، یمے الفاظ کرن حقیقت سان نازل قلب مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کر شب قدر سے۔ بس اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ حقیقت ہے، رسول اللہ کے قابل ناظرین میں حقیقت بھی ہے، الفاظ بھی ہے، ہم تک پہنچائے فقط الفاظ۔ اب ہمیں ان الفاظ کے ذریعے پہنچنا ہے اس کہاں تک؟ اس حقیقت تک۔ اس لیے ہمیں حکم ہوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے، اللہ تعالیٰ کی رسی، یہ جو رسی ہوتی ہے اس کے دو سرے ہوتے ہیں نا، ایک اوپر ہوتا ہے ایک، اگر اوپر والا سرا بندھا نہیں ہے اس کو رسی کہیں گے، یہ کو پان داغ، یہ دھاگا کہیں گے، اس کو پان، یہ خال نہیں ہو کیا اگر نہیں باندھا اس کو، اگر نہ بن کہیں ات لامن بول کہاں سے فرید چھتے لے امراض تو اللہ تعالیٰ نے حبل اللہ، خدا اس راز کو ات آسی ہر کنیت کہاں حقیقت بن کہیں گا اس کا لامن بول تاکہ امراض ذریعے کو تھواتی حقیقت است۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے متعلق ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن حبل اللہ، یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، المبعوث من السماء الى الارض، جو آسمان سے اتری ہے اور زمین تک نازل، یہ قرآن مگر یہ راز اس کیا کرنا تھا شب پار نہیں ہے اس کے امزری پنجائے وات امزری شو وات پنجائے اللہ تعالیٰ بون شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ایت ریتس مزا ونیشی سے موقع ایت ریتس مز ایت قرآن اس کر تھا فیمنی الفاظن کر تھا بات ایکس حقیقت اس تک۔ اس طرف کون ہے؟ روایت میں ہے احد الطرفی بایدیکم، ایک طرف تمہارے ہاتھ میں، والطرف الاخر بیدہ سبحانہ وتعالی، دوسرا طرف ہے اللہ تعالیٰ سبحانہ۔ اب کیا کرنا ہے؟ قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن میں تدبر و تفکر کرو، قرآن پر عمل کرو اور ان آیات کے ذریعے اوپر جاؤ تاکہ تم تقوی کی منزل تک پہنچ سکو، تاکہ تم شب قدر کو درک کر سکو۔ اے خود اب قرآن کا احتسام کرنا ہے، قرآن سے تمسک کر، قرآن سے تھف کر، حبل اللہ سے تمسک کر بہت تسلیم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولنا یتمز حدیث ثقلین اسمز ما ان تمسکتم بہما، دونوں کے ساتھ تمسک کرو، اگر تمسک کیا، اگر دونوں کو پکڑا، قرآن کو بھی اہل بیت کو بھی، لن تضلوا بعدی ابدا، کوئی گمراہ نہیں ہو جائے گا کیونکہ حقیقت تک پہنچ جائے گا۔ اب یہ تمسک کبھی عملی ہوتا ہے، علمی ہوتا ہے، کبھی علمی ہوتا ہے،
علمی تمسک چن طور واتناما کی. علمی تمسک کیا ہے؟ علمی تمسک یہ ہے کہ قرآن کو پڑھو، قرآن کو حفظ کرو، قرآن کی تفسیر کرو، قرآن سے فقہی احکامات نکالو. یہ ہوا تمسک علمی، یعنی نظری اور ذہنی وابستگی قرآن کے ساتھ. یہ ایک حرکت ہے. لیکن اس کے بعد ہے دوسرا تمسک. ام کھت زیادہ چکا اس دمت کا تھاپ کرنی، یہ یژھان تھاپ کرنی کہ گئی خالی تھاپ کرنی، یہ کھالنا ہے ہور، یہ سمجھائی یہ راز کیا ام کھت چی چکا سو کیا گو سو گو قلبی تمسک، یعنی دل میں خشیت خدا ہو، امید اور خوف کے درمیان ہو. تو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں کہا، جو مومن ایسا تمسک کرتے ہیں نا، اذا ذکر اللہ وجلت قلوب، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کے ذریعے کیا جاتا ہے، ان کے دل اللہ تعالیٰ کی خشیت سے کانپتے، یعنی سمجھ گئے ہیں کہ کس کا ذکر ہو. لیکن یہ دلی، یہ قلبی تمسک بھی کافی نہیں ہے. اس کے علاوہ تمہیں دوسرا تمسک کرنا ہے اس کے اوپر. اسی لیے روزے واجب ہو گئے تاکہ تم یہ تمسک کر سکو. یہ والا تمسک. تیسرا وہ ہوا وجودی وابستگی، اپنے وجود کے ذریعے وابستہ ہو جاؤ اس حبل اللہ سے، یعنی محسوس کرو یہ قرآن تمہاری شخصیت میں اترے، تمہاری ترجیحات بدلے. یہ وہ قرآن ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کہتا ہے اَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. یہ مردہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا. یہ کون مردہ تھے؟ چت سمورد اس مود مت شن سمورد یہ سمورد یہ مثل قرآن اس پر مگر ایمیل قرآن ہوچ ایمیل قرآن سیکن وجودی تمسک کر اللہ تعالیٰ دبا فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اس کو زندہ کیا. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ہم نے اس کو ایک نور دے دیا. يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اسی نور کے ذریعے وہ لوگوں میں گھومتا پھرتا ہے. رمضان، ماہ مبارک رمضان ہمیں اسی وجودی وابستگی اور تمسک اور اعتصام کی تعلیم دیتی ہے. علمی کو فکر بدلو، علمی تمسک ہوا فکر بدلو. یہ پتہ قلبی اتصال تم مطلب کو دل بدلے. لیکن جو یہ وجودی اتصال ہے اس کا مطلب ہے تمہارا رویہ بدلے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کے سائے میں اپنا رویہ بدلو. ایک مثال دوں گا اور پہلا خطبہ ختم کرتا ہوں. مثلا اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. غیبت کرنا حرام، غیبت حرام. اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے تو اس کے ذریعے ہمیں کیا کرنا؟ ماہ مبارک رمضان سے غیبت کریں کیا اشارہ اخش زانان امش تعریف غیبت کیا گئی حکم تش زانان یہ حرام. یہ گو علمی تمسک. اس لیے یہ زبان چمس رکان، خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں رکان زبان، ضمیر چھس بیدار گژھان، دلس مجھ اضطراب گژھان زِ مےٚ پزِ نہٕ یہ غیبت کرٕنۍ کینٛہہ. یہ گو علمی تمسک. یتُے یوت چھُنہٕ اَسہِ کرُن. امہِ پتہٕ چھُ قلبی تمسک. قلبی تمسک کیا ہوا؟ یعنی وہ غیبت کی تصویر ہمارے دل میں آتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں کہی. غیبت کیا ہے؟ ایحب احدکم ان تاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. غیبت کیسا گو؟ غیبت گو نا اخ سن کی نقص مانن تم سن پتہ اللہ تعالیٰ نا غیبت گو پنس مرد بھائی سند ماز. اب جس نے دل سے قرآن کا تمسک کیا ہو وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے غیبت کی میرا روزہ ٹوٹ گیا. ہم تو یہ مفترات نا یہ من سکتے روز پٹان تمن کھون چون چا سگریٹ چون تمن مشا غیبت کرن تہ غیبت چون کس فقیہن آز تام کس مجتہدن آز مگر اب جس نے قرآن سے عملی تمسک کیا نا اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جب میں نے غیبت کی دراصل میں نے مردہ بائی کا گوشت کھایا اور میرا روزہ ٹوٹ گیا. ام واتنو کوت میں ام واتنو ہر شخص پہ خالی قلبی مردہ کراہت محسوس کرتا ہے، جاتا ہی نہیں اس کے نزدیک، احساس نفرت کرتا ہے اس کے ساتھ.
اس کا ضمیر بیدار ہے، دوری اختیار کرتا ہے۔ لیکن رمضان ہمیں کہتا ہے کہ قرآن کے سائے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقوی اور اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے تمہیں وجودی وابستگی کرنی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نہ یہ کہ صرف غیبت سے بچو، بلکہ مجلس جس نے دلی وابستگی کی ہوگی، یہ مجلس کا رخ ہی بدلتا ہے۔ جس مجلس میں غیبت ہو گئی، یہ اس مجلس کا رخ ہی بدلتا ہے، یہ موضوع تبدیل کرتا ہے، یہ جس کی غیبت ہوگی اس کا دفاع کرتا ہے، یہ دوسروں کی عزت کرنا سیکھتا ہے، یہ زبان کو ایک امانت جانتا ہے، اور زبان کا روزہ یہ ہوا، اور یہی روزہ جو ہے تمہیں تقوی تک پہنچاتا ہے، اور یہی تقوی تمہیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرتا ہے، اور تم اس حقیقت تک پہنچتے ہو۔ بس ایک روزہ دار جو ہے نا، اسی قرآن کی تعلیم کے ذریعے اعتصام کرتا ہے، تمسک کرتا ہے قرآن کے ساتھ، اور پہنچتا ہے اس روزے دار کی منزل تک جو اصلی ہے۔ یہی روزے دار جو ہے نا، یہ قرآن کا کھل قسم مزبوط، اس لیے حضرت عائشہ آؤ سوال کر، ایک صحابیان کرنا سوال، تم نے سمانتاز میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن اخلاق کیوں چھوس دمس قرآن چینا پورمت، دمس قرآن چون پورمت، دمس کان خلقه القرآن، تم سند خلق، تم سند اخلاق اس قرآن، یعنی قرآن اس رسول اللہ۔ یعنی قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود گرامی کا حصہ بن گیا تھا، اخلاق قرآن تھا۔ اگر کسی کو قرآن دیکھنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھو، یہی مجسم قرآن ہے، کیونکہ ان پر حقیقت نازل ہو چکی۔ اگر تم نے ماہ مبارک رمضان میں قرآن سے تمسک کیا، دلی وابستگی رکھی، یہی دلی وابستگی تمہیں اس تقوی کی منزل تک پہنچائے گا، تو پھر تم درک کر سکتے ہو شب قدر، تو پھر تم عید منانے کے حقدار۔ اللہ تعالیٰ دین اس توفیق سمجھو، اللہ تعالیٰ کے دین اس توفیق سمجھو، قرآنی تعلیمات تیمن قرآن کن تعلیماتن پر کرو عمل۔ اللہ تعالیٰ کرن تہذ سن یہ عبادت قبول، سن روز کرن قبول، سون قرآن پرن کرن قبول، سن مناجات کرن قبول۔ اللہ تعالیٰ کرن مسلمانن اتحاد اتفاق نعمت عطا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للعاصین، کما قال سیدنا و امامنا سید الساجدین وزین العابدین علیہ السلام، خلق الجنہ لمن اطاع اللہ ولو کان عبدا حبشیا، وخلق النار لمن عصى اللہ ولو کان سیدا قرشیا۔ اللہم صلی وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین
سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین المعیومین وصلی علی سید الاولیاء والاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وعلی فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین وعلی الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد وحسن ابن علی والحجۃ القائم المنتظر المہدی صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین ولعنۃ دائمۃ باقیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انا علیکم بوکیل صلوات بر محمد علیہ نماز جمعہ کے اس دوسرے خطبے میں بھی پہلے خود کو پھر آپ سب مومنین کو تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں۔ ماہ مبارک رمضان کے اس دوسرے جمعے کے اس دوسرے خطبے میں سب سے پہلے خیر مقدم عرض کرتے ہیں ان علماء اور مفتیان گرامی کا جو آج اس نماز جمعہ کے اجتماع میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہمارے اہل سنت مکتب کے بہت سارے بھائی، ہمارے مسلمان بھائی، ملی اتحاد کونسل کا ایک اعلیٰ سطحی وفد جو ہے وہ اس جامع مسجد سجادیہ میں نماز جمعہ کے اس موقع پر آئے ہیں، نماز پڑھنے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیت سے خدای سنسی نیت سے قربتاً مگر یہ علامتی اتحادک مزہ یہ پیغام یہ میسیج اس ونکس نہ فقط کشیر مز بلکہ پورے دنیا گھس دراصل یہ عملی مظاہر قرآن مجید امے آیت ہند واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا تمچی عملی تفسیر۔ یہ مسجد جو ہے مسجد سجادیہ، یہ ڈاؤن ٹاؤن مسجد کے اس علاقے میں ابتدا سے ہی ملی اتحاد، اسلامی اخوت اور بھائی چارے کا مرکز رہی۔ یہاں سے 1960 اور 1965 سے ہی بھائی چارے اور اتحاد اور وحدت اسلامی کی آواز اٹھائی گئی ہے، اس کا عملی مظاہرہ کیا گیا، اور ہم آج ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اپنے درمیان۔ آج جب کہ ہم مسلمانوں کو بانٹنے کی صحیح اور کوشش کی جا رہی ہے، سازشیں کی جا رہی ہیں، تو شیعہ سنی اتحاد کا ایسا مظاہرہ جو ہے یقیناً مثالی ہے اور پر اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور ہماری یہ ساری کاوشیں قبول کرے، امت اسلامی کو اتحاد اور وحدت اور ایک نقطے پر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس پر جمع ہونے کی توفیق عطا کرے۔ ماہ مبارک رمضان اغز کت میں ون بڑ مختصر گۄڈنِچ کم یہ ماہ مبارک رمضانس مز انسان دہس آسان روزدر، شامس یہ روز اللہ تعالیٰ سند خاطر حلال نعمت ستن یسان، پاک نعمت ستن یسان افطار کر۔ مگر یت کشیر مز عجیب گرا بوز اس راٹن میٹ سکینڈل، پتہ بوز ٹھولن ہند کیاتان دلی، کباب، رست، وہ اوتر پہ دون چیز نا اس بچارن کاشرن تو خصوصاً یمن روزدارن خاطر سہ کیا راٹن ڈیٹس۔ گو عجیب مچھ ہرمت یور تم گژھان برآمد یتھ ماہ مبارک رمضانس مز
یم کر تانیتھ ایکسپائر گم تکیاز کٲشُر چھِ یِتھے پٲٹھۍ ہاوان اَتھ چھِ ریڈن پٮ۪ٹھ آسان یِتھے پٲٹھۍ یِمن کیاہ چھُ ایکسپایری ڈیٹ اَسہِ چھَنہٕ یہِ پاے ماہِ مُبارکے رمضانس منٛز چھُ کشمیٖر گژھان خصوٗصی سپلاے یِم راٹن ڈیٹس دراصل متعلق محکمہٕ چھِ تیٚلہِ بیدار گژھان یِم چھِنہٕ گۄڈنیتھٕے بیدار آسان ییٚتہِ یِم چھِ تیٚلہِ بیدار گژھان ییٚلہِ شکایت چھِ گژھان پتہٕ چھِ یِمن یاد پیوان یِم چھِ ریڈ کران یِم چھِ ضبط کران وۄنۍ چھِ یِمن یاد پیوان یور چھِ ییٖژاہ بلاے بٲژمٕژ یِم ہسا چھُ دۄدریومُت یِمے چھِ اَسہِ ٹھانان أسۍ چھِ بڑٕ سختی منٛز ییٚتہِ مُبتلا اَتھ چیٖزس یُتُے یوت نہٕ بلکہِ اگرے تۄہہِ رِپورٹ آسیو کوٚرمُت جموں کشمیرس منٛز یُس یہِ فاینانشل ایئر چھُ جو ابھی پریزنٹ فائنانشل ایئر ہے 2024 کے جنوری تک کشمیر میں ماشاء اللہ استغفر کشمیر میں 5,63,00,000 شراب کی بوتلیں فروخت ہو چکی ون وری گومت کی وری گھس مارچس مز اوتر درو اخ یہ سا کیا 5.5 کروڑ کھت زیادہ شراب بوتل آم کن کہن رتن مز ریکارڈ بنومت یہ مسلمان اکثریتی سٹیٹ علاقہ ات مسلمان اکثریتی علاقہ مز اگر اس حالت اس کیا کرو یم اعداد و شمار امو مطابق زیادہ یور سو فارن میڈ لکر تو بیش زیادہ بیر تو کشر بڑے آسانی سان یہ استعمال کرن ول کم استعمال کرن ول جوان استعمال کرن ول عام استعمال کرن ول زن تہ استعمال کرن ول مرد استعمال کرن ول لکٹ تہ استعمال کرن ول بڑ تو ایسے میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ذمہ داری مسجد کمیٹین ذمہ داری والدین ذمہ داری علماء ذمہ داری اس ناسور یہ پید کرنے چاہے ڈرگ اڈکشن چاہے شراب نوشی منشیاتن ہز لت یہ یم سات عام کرنے سنس وادیس مز یہ مسلمان ہز اکثریت کت پانس مسلمان بننس لائق اس لیے پزِ اسہِ گورمنٹ ادارن تو پولیسس تو باقین چیزن پہ کمی بھروسہ کرن اس پزِ ات متعلق تدارک کرن محلہ سطحس پہ پانے اس پزِ نظر تھاون اس یہ وچھن سن بچہ کوکن گژھان میون مستقبل خراب کر اس لیے اگر یہ چیز یہ کرنے تیل ہکو ات پہ قابو أنِتھ نہ ام سۭتۍ فٲیدٕ گورمنٹس ام سۭتۍ فٲیدٕ نسا ریکارڈ گوٚژھ بنُن دۄہ کھۄتہٕ دۄہ گوٚژھ زیادے گژھُن نَیہِ ؤرۍ گوٚژھ امہِ کھۄتہٕ آز اگر 5 کروڑ 5.5 کروڑ گٔے نَیہِ ؤرۍ ہسا گژھن 10 کروڑ گژھٕنۍ یِم یژھن مگر کتھ قۭمتس پٮ۪ٹھ سانٮ۪ن بچن ہٕنٛدِس مستقبلس کردارس مسلمٲنیت کِس قۭمتس یہ حرام چیز ییٚمہِ ساتہٕ اژان چھُنا یہ چھُ الخبائث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام الخبائث تمام گندگی ہند موج یم سات یہ پتہ باقی پتہ کرائم پتہ ژوٗر پتہ باقی چیز اس لیے اس پانے سمجھن اس کس ذمہ داری اس کیا پہ ات متعلق کر دیم چیز ات متعلق یتس ونان سہ وزیر اعظم سن دورے اسرائیل وزیر اعظم کو اسرائیل تم کور اسرائیل دور باہمی دلچسپی معاملہ علائقی معاملہ عالمی امور ٹھیک تس سن غرض مگر تت کس پارلیمنٹس مز گۄڈنِچی کتھ یۄس تٔمۍ ؤنۍ سۄ ؤنِن تُہنٛدِ طرف سانہِ طرف تمام ہندوستان کٮ۪ن 1.4 بلین لُکن ہٕنٛدۍ طرف دوٚپُن ہندوستانٕکۍ سٲری لُکھ ہسا چھِ اسرائیلس سلامتی تو دوستی ہُنٛد پیغام دِوان کم از کم یہ سلامتی تو امن پیغام اتنے دن
یہ سلامتی پیغام چھُنہٕ سانہِ طرفہٕ کیا یہ چھُنہٕ سُے اسرائیل یم سٕنٛدِ کاروٲیی ہٕنٛدِ نتیجس منٛز غزہس منٛز فلسطینس منٛز بے شمار معصوم زو ضایع گئی تقریباً 70,000 نفر آئی قتل کرنے یمن 2 ؤرین منٛز غزہس منٛز سورُے غزہ چھُ ویرانی ہُنٛد منظر ہاوان گھر چھِ مسمار گٔمٕتۍ ہسپتال چھِ ختم گٔمٕتۍ سکوٗل چھِکھ نشان آمٕتۍ بناونہٕ یہ چھُنہٕ سُے اسرائیل یم غزہس وسیع کھنڈر بنو اس لیے چھُنہٕ سوال پٲدٕ گژھان شدت سان چھُ یہِ سوال اُبران زِ اتھ ریاستس اتھ دہشت گرد ریاستس تتھ ریاستس یم بچن ہٕنٛدۍ قٲتل چھِ مسلمانن ہٕنٛدۍ قٲتل چھِ فلسطینین ہٕنٛدۍ قٲتل چھِ تتھ ریاستس دوستی سلامتی خیر سگالی ہُنٛد پیغام کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ دِتھ سون ضمیٖر کریا گوارا أسۍ دِمو اتھ ریاستس خیر سگالی ہُنٛد پیغام ییٚمہِ ساتہٕ وُنہِ تہِ غزہٕکۍ لُکھ انصاف امن تہٕ بُنیٲدی حقوٗقن خٲطرٕ ترسان چھِ امیُک منتظر فلسطینس متعلق ہندوستانس یۄس پالسی ٲس سۄ پالسی تھوٚوُکھ اکہِ طرفہٕ ہندوستان چھِ دپان ہسا فلسطین ریاست فلسطینن ہٕنٛدۍ حقوٗق فلسطینن ہٕنٛز جدوجہد ییٚتیُک آیٖن چھِ ونان ییٚتِچ پالسی چھِ ونان مگر اتھ متعلق اگرے تتہِ وۄنۍ اکُے لفظی ییٖہا وننہٕ غزہٕکٮ۪ن تِمن مظلوٗمن سۭتۍ اظہارِ یکجہتی یا کرنہٕ توتہِ دپہو نسا بیلنس ہسا کوٚر اتھ دورس چھِ اہمیت اس لیے تہِ تِکیازِ ونکیٚنس چھُ مشرقِ وسطیٰ منٛز سۄ کشیدگی غزہس منٛز چھُ مسلسل بیٚیہِ شاید چھُ وۄنۍ نِوزن ہُنٛد رُخ نہ گوٚمُت ایران تہٕ امریکہ کِس جنگس کُن غزہس پٮ۪ٹھ چھُ فوکس کمٕے مگر غزہس منٛز ونکیٚنس تہِ سرزمیٖن خوٗنالوٗ انسانی بحران تو ونکیٚنس چھُ یہِ تمہِ ساتہٕ دورٕ کران ییٚمہِ ساتہٕ اسرائیل تہٕ امریکہ یژھان چھِ ایرانس پٮ۪ٹھ حملہٕ کرُن تور وٲتِتھ ہندوستان چھُ مدر لینڈ اسرائیل ہسا چھُ فادر لینڈ آز تام اوس بوٗزمُت مدر لینڈ مگر یہ فادر لینڈ اوس نہٕ بوٗزمُت تہٕ بیٛاکھ چیٖز یُس تتہِ آو کرنہٕ یہِ چھُ بڑٕ اہم بیٛاکھ چیٖز یُس تتہِ اعلان آو کرنہٕ یہِ جویِنٹ کتھ باتھ پتہٕ یُس سانہِ خٲطرٕ بڑٕ اہم چھُ سُہ یُس آو وننہٕ سُہ آو یہِ کرنہٕ زِ أسۍ ہسا کرو شیٖتہٕ سُنی ہارڈ لاینرن خلاف مشترکہٕ اتحاد تہٕ جدوجہد گوٚو یہِ آو سیوٚد وننہٕ شیٖن خلاف سُنی آز تام ٲسۍ سُنین ونان یِم حظ چھُم شیٖن ٲسۍ ونان یِم حظ چھُ مگر ہُم چھِ اَسہِ وٕچھان مُسلمان تِم چھِ وٕچھان شی تہٕ سُنی یِتھ پٲٹھۍ امام خمینی اوس ونان یِتھ پٲٹھۍ امام خمینیَن اوس ووٚنمُت تُہۍ حظ چھِو بحث کران یہِ اَتھٕ چھا ییٚتٮ۪تھ تھاوُن یا اَتھٕ چھا بۄن کُن تھاوُن یا اَتھٕ چھا یَلہٕ ترٛاوُن یہِ استعمارا چھِ تُہٕنٛدۍ اَتھے یژھان ژٹٕنۍ تُہۍ چھِو أتھۍ بحثس منٛز لٔگِتھ آز کوٚر یِمو باضٲبطہٕ اعلان شیٖن آز تام گۄڈٕنیُک دُشمن ہسا چھُ شیٖن پتہٕ دوٚیِم دُشمن ہسا چھُ سُنی شیٖن تہِ ہسا چھِ ختم کرٕنۍ اگرے وۄنۍ آز حملہٕ گوٚو نا ایرانس پٮ۪ٹھ پگہہ آسہِ سعودی عربٕچ بٲری پگہہ آسہِ تُرکیِچ بٲری پگہہ آسہِ باقین ہٕنٛز یِم چھِنہٕ یہِ وٕچھان یہِ چھُ شی یہِ چھُ سنی یِم چھِ وٕچھان یہِ چھُ مُسلمان غزہس منٛز فلسطینس منٛز چھِنہٕ شی کینٛہہ تتہِ یِمن ہُنٛد قتلہِ عام آو کرنہٕ تِم کیٛاہ چھِ تِم چھِ سنی بٲری تِمن ہُنٛد مسلک چھُنہٕ حنفی تہِ کینٛہہ تِم چھِ اہل حدیثٕکۍ مسلکٕکۍ تِمن سۭتۍ چھُ یِوان یہِ کرنہٕ اس لیے چھُنہ اتٮ۪تھ یہِ اتحاد یُس مظٲہر آز آو یتھ مسجد منٛز کرنہٕ یتھ جمعہس منٛز کرنہٕ اس لیے چھُنہ دُنیاہس منٛز یِہوے چیٖزٕچ ضروٗرت یہِ اتحاد گژھِ نہٕ عوٲمی سطحس پٮ۪ٹھ گژھُن یہِ اتحاد گژھِ پیٹھمِس سطحس پٮ۪ٹھ تہِ گژھُن یہِ گژھِ علماءن ہٕنٛدِس سطحس پٮ۪ٹھ گژھُن یہِ گژھِ حکوٗمتن ہٕنٛدِس سطحس پٮ۪ٹھ گژھُن اس لیے ییٚمہِ ساتہٕ یہِ وٕچھان چھِ أسۍ حالات چھِ خراب تہٕ ایڈوایزری تہِ کٔرٕکھ جٲری ایڈوایزری کٔرٕکھ جٲری یِم ہندوستانٕکۍ تتہِ چھِ تِم نیرن سا تتہِ جلد از جلد اتھ منٛز چھِ سٲنۍ سٹوٗڈنٹس یِوان یِم ییٚتِکۍ سٹوٗڈنٹس آسان مگر یِمن سٹوٗڈنٹ یِم مُقیٖم تتہِ چھِ یِمن چھِ بوٚڑ بارٕ مسلہٕ یِمن چھِ یِہنٛز ویڈیو چھِ آمٕژ برونٛہہ کُن یِہنٛدۍ مُطالبات چھِ آمٕتۍ برونٛہہ کُن یِمن چھُ آمُت وننہٕ تُہۍ کٔرِو سا ایران جلد از جلد خٲلی مگر یِمن چھِ مارچس منٛز اولمپیا امتحان یعنی یِمو 5 ؤرین میڈیکل کورس چھُ کوٚرمُت 5 سیمسٹر یِمو مُکمل چھِ کٔرمٕتۍ تِمن چھُ یِہوے امتحان مارچس منٛز یہ میڈیکل ٹریننگ ہُنٛد اہم امتحان چھُ
اس لیے وہ طلبو وزارت خارجہ گزارش کرمز کم سے کم اگر نیرنی اگر جنگ گھس نیرنی تو کم سے کم تھی کرتو ایران کس حکومت ستن کت تاکہ سن ایگزام ین مؤخر کرنا تم ین پوسٹ پون کر سان بچن ہز حفاظت تہ ضروری مگر یہ مستقبل تہ بڑا اس لیے وزارت والن اپیل کران گزارش کران تم تھین بچن ہند مستقبل نظر اگر تہد نیرن تت ضروری تیل تت ایرانی حکومت تت کس وزارت خارجہ ست کر یتک وزارت خارجہ کت یمن سٹوڈنٹن ہز ڈیمانڈ واتن توتن یہند امتحان گھن پوسٹ پون گھن تم گھن مؤخر گھن تاکہ یہد زو تہ بچہ تو یہند مستقبل تہ بچہ یم کیا گزارش انشاءاللہ امید یہ ماہ مبارک رمضان یہ نیر بہتر طریقہ اس واتو اللہ تعالیٰ کر سانی یم روز قبول سانی یم دعا قبول سون یہ قرآن پرم کر اللہ تعالیٰ قبول تو اس واتن تر منزلس یہ قرآن کس سایس مز تقوی کس منزلس تام واتو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد محمد وعلى محمد صلوات